اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ مد شروع کرنے والے ہیں۔ مد میں آج ہم لوگ دیکھتے ہیں مد متصل اور مد منفصل۔ آج اس دو مد کے بارے میں ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ مد کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مد کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا یا کھینچنا۔ مد متصل، متصل کا معنی کیا ہے؟ متصل کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا یا جڑا ہوا۔ متصل معنی جڑا ہوا یا ملا ہوا۔ اب ہم مد متصل کو مد متصل واجب بھی کہتے ہیں۔ مد متصل واجب کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس پر مد کرنا جو ہے وہ لازم ہے، یعنی کمپلسری ہے، مد کرنا واجب ہے، اس لیے اس کو مد متصل واجب بھی کہا جاتا ہے۔ مد متصل واجب کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا یا جڑا ہوا۔ تو جب ایک ہی کلمے میں جب مد اصلی یعنی حرف مدیہ کے بعد حمزہ آئے تو وہ مد متصل کہلاتا ہے۔ حرف مدیہ کیا ہے؟ مد بالالف، مد بالواو، مد بالیا۔ الف واو یا وہ مد اصلی کہلاتا ہے یا حرف مدیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو ان تینوں حرف میں سے کوئی ایک حرف ہو اور اس کے بعد فوراً حمزہ ہو، یا پھر ہم نے پہلے پڑھا کہ الف پر کوئی حرکت ہو تو وہ بھی حمزہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال دونوں ہی صورت میں اس کو ہم مد متصل کہیں گے۔ یہ ایک ہی کلمے میں ہوتا ہے، یعنی ایک ہی لفظ میں ہوتا ہے۔ الف واو یا ہوگا اور اس کے بعد فوراً حمزہ آئے تو اسے مد متصل کہا جاتا ہے۔ اب اس کو پڑھنا کتنی دیر ہے، کتنا کھینچنا ہے، کتنا لمبا کرنا ہے، تو اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک، اگر یہ مد کلمہ کے درمیان میں آئے تو 4 to 5 کاؤنٹ اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، یعنی 4 سے 5 حرکت اس کو دینا ہے اگر یہ آیت کے بیچ میں آتا ہے تو۔ اور اگر یہ مد یعنی کہ مد متصل واجب کلمہ کے آخر میں آتا ہے، یعنی کہ حمزہ کلمہ کا آخری حرف ہو اور اگر ہم وہاں پہ وقف کر رہے ہیں یعنی کہ رک رہے ہیں، جب ہم وہاں رکیں گے تو ہم اس کو 6 حرکت دیں گے، یعنی کہ زیادہ دینا ہے۔ جب ہم رکیں گے تو وہاں زیادہ حرکت دینا ہے، 6 حرکت دینا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اس مد کو 4 سے 5 حرکت دیں گے، اور اگر وقف کی جگہ پر ہو تو پھر ہم اس کو 6 حرکت دیں گے۔ اور اس مد کو 4 حرکت سے کم نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ واجب ہے، لازم ہے کہ 4 حرکت اس کو دیا جائے۔ اب یہ دیکھیں، اذا جاء نصر، تو اذا الگ لفظ ہے، جاء الگ لفظ ہے، اور نصر الگ لفظ ہے۔ تو جاء جو ایک لفظ ہے اس میں فوراً مد بالالف یعنی حرف مدیہ، اس میں الف ہے، الف کے بعد فوراً حمزہ آیا، اس لیے ہم اس کو مد متصل واجب کہیں گے اور اس کو 4 سے 5 حرکت تک کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح سے سوءً او یظلم، سوءً، تو سو ایک لفظ ہے جس میں فوراً واو کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ واو مد اصلی ہے، مد بالواو یعنی حرف مدیہ ہے، تو واو کے بعد فوراً حمزہ آیا اور ایک ہی لفظ میں آیا، کیونکہ سو جو ہے وہ ایک لفظ ہے، تو اس لیے ہم اس کو مد متصل واجب کہیں گے اور کھینچ کر کے پڑھیں گے۔
4 سے 5 حرکت تک. اسی طرح سے یا بھی جو ہے وہ حرف مدیہ ہے. ہنی ام مریا، تو یہ ہنی ام، تو ہنی کو ہم نے 4 سے 5 حرکت دینا ہے اور مریا میں 6 حرکت دینا ہے، کیونکہ یہ آخر میں آیا ہے اور ہم یہاں رک رہے ہیں. تو یہ ہوا مد متصل واجب. اب دیکھتے ہیں مد منفصل جائز. مد کا معنی ہم نے دیکھا کہ لمبا کرنا، کھینچنا. منفصل کا معنی کیا ہے؟ فاصلے پر ہونا، یعنی دوری پر ہونا. فصل، فاصلے سے منفصل، تو فاصلے پر ہونا. مد منفصل جائز. جائز یعنی لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، چاہے تو کرو اور چاہے تو نہ کرو، دونوں ہی صحیح ہے. مد منفصل جائز کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مد منفصل جائز کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، پہلی چیز اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مد 2 کلموں سے مل کر بنتی ہے. جیسے مد متصل ہم نے دیکھا ایک ہی کلمے میں بنے گا، لیکن یہاں مد منفصل 2 کلموں سے مل کر بنے گی. فاصلے پر، اس کا معنی ہی ہے فاصلے پر، تو 2 کلموں سے مل کر بنتی ہے. دوسری چیز جو اس میں دیکھنی ہے وہ یہ، ایک کلمہ کے آخر میں مد اصلی ہوگا، الف واو یا تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک کلمے کے آخر میں مد اصلی ہوگا اور دوسرے کلمے کا پہلا حرف جو ہوگا وہ حمزہ سے شروع ہوگا. پہلا حرف حمزہ ہو تو وہ مد منفصل جائز کہلاتا ہے. یعنی فاصلے پر ہو گیا، ایک کلمے پر، ایک کلمے کے آخر میں مد اصلی، دوسرے کلمے کے شروع میں یعنی پہلا حرف اس کا حمزہ ہوگا تو وہ مد منفصل جائز ہو جائے گا. اس میں بھی 2 سے 4 5 حرکت تک اس کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، یعنی لمبا کر کے پڑھنا ہے، اس کو اتنی حرکت دینی ہے. لیکن جائز ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے یہ سمجھنا ہے کہ اس میں سبھی قاریوں کی رائے ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ قاریوں کی رائے مختلف ہے. کچھ کی رائے ہے کہ مد اصلی سے زیادہ اس کو لمبا کرنا چاہیے، یعنی اس میں مد کرنا چاہیے، اور کچھ کی رائے ہے کہ اس کو زیادہ حرکت نہیں دینا چاہیے. تو اس لیے اس میں چوائس رکھ دیا گیا ہے کہ اگر چاہو تو اس کو حرکت دو اور چاہو تو اس کو اتنی حرکت نہ دو، دونوں ہی صحیح ہے. اور جو ہم نے پہلے دیکھا مد متصل، تو مد متصل میں واجب کا اضافہ اس لیے ہے کہ سبھی قاریوں کی رائے متفق ہے، یعنی کہ ایک جیسی رائے ہے. سب کے نزدیک اس مد کو مد اصلی سے زیادہ لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے. اس لیے اس مد میں واجب ہے کہ منیمم 4 حرکت تک اس کو لمبا کیا جائے. تو یہ تھا مد متصل اور مد منفصل میں فرق. تو مد منفصل جائز کی مثال ہم دیکھتے ہیں. ان اعطیناک، ان اس کے آخر میں الف ہے یعنی حرف مدیہ، اور دوسرا جو لفظ شروع ہو رہا ہے اس کا پہلا حرف حمزہ ہے. تو یہ مد منفصل ہوا یعنی فاصلے پر. اسی طرح سے قو انفسکم، قو ایک الگ لفظ ہے، انفسکم الگ ہے. تو قو آخری اس کا جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ واو ہے، اور دوسرا لفظ جب شروع ہو رہا ہے تو اس کا پہلا حرف حمزہ ہے. اسی طرح سے وفی انفسکم، وفی، تو فی کا آخری حرف یا ہے اور انفسکم کا پہلا حرف حمزہ ہے. تو اس طرح سے یہ مد منفصل جائز ہو گیا.
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.